بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ یہ واقعہ بھی وادی طیہ کا ہے۔ اس وادی میں جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پتھر پر اپنی لاٹھی ماری۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے پیدا فرما دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی اور اس طرح بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ جاری فرما دیا تاکہ کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ بنی اسرائیل کے ہر خاندان نے اپنے استعمال کے لیے ایک چشمہ مخصوص کر لیا۔ اس آیت میں کھانے سے مراد من و سلوہ اور پینے سے مراد یہی پانی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم من و سلوہ کھاتے رہو، ان چشموں کا پانی پیتے رہو اور اس بے محنت روزی کو کھا پی کر ہماری عبادت میں لگے رہو۔ نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ ورنہ یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ اگرچہ سب رزق اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں مگر وہ رزقوں میں بظاہر آدمی کے کسب اور محنت کو کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے، مگر اس من و سلوہ میں کسی کی محنت و مشقت کو دخل نہیں۔ یہ بغیر محنت کے ملتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔